माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर। अब इंडो यूएस हॉस्पिटल टोली चौकी में जदीद तिब्बी सहूलियात के साथ शहर के सबसे कम कीमत पर किए जाने वाले सिटी स्कैन सेंटर का शानदार पैमाने पर कर दिया गया है इफ्तिताह। ये इक़दाम कम खर्च में मियारी तशख़ीस और हर तबके के लिए आसान तिब्बी खिदमात की फराहमी की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इस जदीद मरकज़ में नई टेक्नोलॉजी से लेस सिटी स्कैन और मैमोग्राफी मशीन नस्ब की गई है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की बरवक्त और दुरुस्त तशख़ीस में अहम किरदार अदा करेगी। सिटी स्कैन के ज़रिए जिस्म के अंदरूनी अज़ा की तफसीली जांच मुमकिन होती है, जिससे डॉक्टर्स को बीमारियों की सही तशख़ीस और मौसर इलाज में मदद मिलती है। खुसूसी तौर पर मैमोग्राफी मशीन के ज़रिए ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मशीन अहमियत की हामिल है। ये मशीन ब्रेस्ट कैंसर की इब्तदाई मराहिल में तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होती है। माहिरीन के मुताबिक अगर ब्रेस्ट कैंसर को इब्तदाई मरहले में पहचान लिया जाए तो इसका इलाज ज़्यादातर कामयाब और आसान हो जाता है। अफसोस की बात तो ये भी है कि मुआशराती झिझक और शर्मिंदगी की वजह से कई सारी ख़वातीन बर वक्त मुआयना नहीं करवाती, जिसकी वजह से ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है। इंडो यूएस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने ख़वातीन को हौसला दिया है कि वो अपनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दें और बग़ैर किसी हिचकिचाहट के यहाँ पर ख़वातीन स्टाफ के साथ मेमोग्राफी टेस्ट करवाएं। हॉस्पिटल की जानिब से कम लागत पर जदीद सहूलियात फराहम करके गरीब और मुतवस्सित तबके को मियारी इलाज तक रसाई देना एक काबिल तहसीन कदम करार दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज बेहद मसर्रत का मुकाम है कि इंडो यूएस हॉस्पिटल में सीटी स्कैन का इफ्तिताह हो रहा है। ये इफ्तिताह IMRC की तरफ से और अशरफुल मदारिस एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया है। ये हॉस्पिटल की ख़ासियत ये है कि यहाँ के जो चार्जेस हैं बहुत रीज़नेबल हैं। आजकल मेडिकल प्रोफेशन में देखा गया है कि पेशेंट्स को डरा धमका करके ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ऐंठ लेते हैं और कई केस ऐसे हो गए जब बग़ैर ज़रूरत के ऑपरेशन कर देते हैं, बग़ैर ज़रूरत के दवाएं देते हैं, बल्कि यूं भी होता है कि बिल बना देते हैं, ना दवा देते हैं ना इलाज करते हैं। तो ये ऐसा माहौल जो बन गया है, तो उसमें ऐसे अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है जहां पर ठीक इलाज हो और चार्जेस जो है बिल्कुल मॉडेस्ट हों। तो ये इंडो यूएस हॉस्पिटल इस किस्म का हॉस्पिटल है। इसी वजह से जो है IMRC जो इसको क़ायम किया है अशरफुल मदारिस के तवस्सुस से और इससे पहले और दूसरे और इदारों की तरफ से, तो ये हम इसको सपोर्ट करते हुए बहुत खुश होते हैं और इंशाअल्लाह हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे ताकि जो है इसकी फैसिलिटीज़ और इतनी बढ़ जाएं कि जो है ये सब का इलाज कर पाए। और ये आपके इत्तला के लिए दूसरा हॉस्पिटल है। पहला इंडो यूएस हॉस्पिटल जो है मलकपेट में पल्टन की मस्जिद के सामने है, ये दूसरा है। मेरी दुआ अल्लाह से है कि ऐसे 10 और हॉस्पिटल पूरे शहर में खुल जाएं ताकि हर हमारे कौम के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आप जो ये आज इंडो यूएस हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप रखा गया, इसमें क्या क्या सहूलतें थी आवाम के लिए और किस तरीके का फ्री मेडिकल कैंप रखा गया? हर किस्म की सहूलतें थी। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसमें सारी स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं और जो सर्जरी वगैरह है उसमें बहुत कंसेशन दिया गया है और कंसल्टेशन तो फ्री ही था, जेनरिक मेडिसिन्स भी फ्री दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे मेडिसिन्स हैं तो उसमें मामूली सा चार्ज किया गया था। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहा
اور یہ ایسے 6-7 کیمپس ہوئے. پہلا کیمپ یہاں پر ہوا، پھر ایک کیمپ یاقوت پورے میں اشرف المدارس میں بھی ہوا، جہاں پر تقریباً 850 لوگ فائدہ اٹھائے، آ کے جو ہے ڈاکٹرز سے کنسلٹ کرے. وہاں پر انڈیا کے اسپیشلسٹ بھی تھے اور امریکہ سے آئے ہوئے اسپیشلسٹ بھی موجود تھے. تو ہمارے قوم کے لوگوں کو ایک انٹرنیشنل میڈیکل کنسلٹیشن کی فیسیلٹی مل گئی. صاحب جیسے کہ رمضان بہت قریب ہے، رمضان میں جیسے لوگ جو ہے روزہ رہتے ہیں، تو اس کے اوپر کچھ میسج جیسا پیشنٹس کے لیے یا عوام کے لیے کچھ ایک اچھا میسج کس جی. طرح ٹریٹمنٹس؟ جی الحمدللہ اسلام جو ہے مکمل صحت کی جو ہے ترغیب دیتا ہے، جس میں رمضان کا بڑا خاص مقام ہے. اب نیا اعلیٰ سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے آٹوفیگی پہ جو جاپان میں کام ہوا ہے، وہ ڈاکٹر کو نوبل پرائز بھی ملا ہے. تو یہ ہے کہ جب ہم اتنے گھنٹے بغیر کھائے پیے، بغیر پانی پیے کے رہتے ہیں، تو ہمارے اندر سے جو خرابیاں ہیں جسم میں، تو وہ جسم اس کو خود کھا جاتا ہے، تو اس کو آٹوفیگی کہتے ہیں. اور یہ اب جو ہمارے پیارے رسول نے 1400 سال پہلے بتایا ہے، یہ آج اس کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہو رہی ہیں. تو الحمدللہ ہمارا مذہب جو ہے مکمل سائنٹیفک مذہب ہے، اور اس میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو اب تک سائنس نہیں سمجھا سکی ہے، اور کچھ اب دھیرے دھیرے سائنس ان چیزوں کو سمجھا رہی ہے. تو اس میں جو ہے رمضان کا بہت بڑا مہتو ہے، اور رمضان کے روزے فرض رکھے گئے ہیں، اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا قوم کو کہ اگر رمضان میں پورے روزے رکھیں. ہمارا سب کا ایک ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خدمت کرنا ہے. جیسے کئی حضرات ہمارے بزرگان دین کہہ چکے ہیں کہ اللہ سے خوشنودی حاصل کرنا ہے تو پہلی چیز جو ہے عبادت ہے، اور دوسری چیز ہے خدمت ہے. تو ہم عبادت تو یہ ایک انڈیویجول کیا کہتے ہیں یہ ایکٹ ہے، لیکن خدمت جو ہے وہ اکیلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن خدمت کے لیے اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم آسام میں فلڈز تھے، وہاں پر کام کیے، تو we need a lot of other people who can go take the help. اسی طریقے سے خدمت خلق کا کام ہے یہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو جو نوازا ہے ہیلتھ سے، ہیپینس سے اور پیسے سے، تو ہم کو لے کے تو نہیں جانا ہے. تو اس لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. کافی آپ لوگ جو ہے خدمت کر رہے ہیں عوام کے بیچ میں رہ کے، کئی سالوں سے آپ نے بتایا. تو اسی طرح اگر کوئی جڑنا چاہ رہے اچھے کام میں، جیسا آپ لوگ سے جڑ کے کچھ اچھے لوگ مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے، جیسا آپ یو سے بتائے گئے، اور ایسے اور حیدرآباد کے یہ وہاں پر سٹیزن ہیں، تو کئی غلط جگہ بھی پیسہ کا استعمال ہو رہا، جیسے آج کل چندے کا دھندا جو ہے بہت سارا اسکیم چل رہا ہے. تو آپ سے جڑنے کے لیے کیسا ان لوگ کیسا رابطہ کرنا اور آگے مل کر کچھ کام کرنا چاہیے؟ تو آسان طریقہ ہے کہ imrcusa.org یہ ہماری ویب سائٹ ہے، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں والنٹیئر کا بھی ایک کالم ہے، آپ جا کے آپ کے جو ایک اسپیشل ٹیلنٹ ہے، ہم اسی کو، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، جو ایجوکیشن کا کام کر سکتا ہے، جو ہیلتھ کیئر کا کام کر سکتا ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں تعاون کیجیے، اس میں مدد کیجیے. ہمیشہ پیسہ کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کی بھی ضرورت ہے. خاص طور سے میں دو چیزیں کہوں گا. ایک تو جو ہے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن از بیٹر دین US کانسٹیٹیوشن، اور وہ اس طریقے سے بہتر ہے کہ یہاں پر آپ کو ایجوکیشن کی گارنٹی ہے، کھانے کی گارنٹی ہے، all this چیز، لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، وہ مجبوری. تو اس میں ہم سب کو
مدد کرنا ہے, ہاتھ بٹانا ہے. اور دوسری چیز یہاں پر ایجوکیشن جو کہ ہمارے آبا و اجداد نے جس طریقے سے کیا تھا وہ طریقہ مختلف ہے. اب ایجوکیشن ہیز بیکم اے انڈسٹری, اٹ ہیز بیکم ایون ان دا مسلم کمیونٹی. ہم اپنے جو ضروریات ہیں آگے آج 20 سال 10 سال بعد کیا کرنا ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے. ہر آدمی یہاں پر انجینئر اور ڈاکٹر کے چکر میں ہے, تو وہ ہمارا حل نہیں ہے. آج ہم کو بہت سارے دوسرے ایریاز آف ایجوکیشن ہے, اس پہ توجہ دینا ہے. آرٹس ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, لا ہے, آئی مین اکاؤنٹنگ ہے, فائنینس ہے, انویسٹمنٹس ہے. اس میں کوئی یہاں بات ہی نہیں کرتا. تو ایکچولی پوری دنیا میں جو اس وقت آپ دیکھیں گے تو کوئی انجینئر ڈاکٹر پریسیڈنٹ نہیں دکھتا, سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو یہ دوسری چیزوں پہ بھی توجہ دینا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں تو حالات بہت ہی مختلف ہیں. بیٹی کو میڈیکل اس لیے پڑھانا ہے کہ اس کی شادی اچھی جگہ ہو جائے, یہ نہیں کہ وہ مریضوں کا علاج کرے گی. اور تو سیم وے اینی وے کرپشن ہیز کرپٹ ان آور کمیونٹی, ٹو بیڈ. آپ کا سوال تھا 40 سال پہلے اور اب میں کیا فرق. میں تقریباً 65-60 پہلے حیدرآباد میں پلے گراؤنڈ میں گر گیا تھا, تو میرا ہارٹ ٹوٹ گیا تھا. میں عثمانیہ یونیورسٹی گیا, عثمانیہ ہاسپٹل, بہترین علاج ہوا, گھر آ گیا, کوئی مجھے ایک پیسہ دینا نہیں پڑا. آج یہ بتائیے کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں ہمارا کچھ علاج ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بھی ہاسپٹل جائیں گے آپ تو اس لاکھوں روپے کھینچ لیں گے. تو یہ بھی جو کرپشن ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے, جس میں سب لوگ انوالو ہیں. اس سے ہم کو دور رہنا ہے. کرپشن از ڈسٹرائنگ دا کمیونٹی ایٹ لارج. ہماری کمیونٹی میں بھی ہے, ہم کو اس کو دور کرنا ہے. جیسے کہ ہمیشہ کا He is not an exception to this world. He is a part of this world. وہ ہو چکا. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شہر بانو ہے. میں یہاں پہ آئی ایم ورکنگ ایز اے اینستھیشیولوجسٹ اینڈ کریٹیکل کیئر فزیشین. آپ لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ یہاں پہ جو میموگرام رکھا گیا ہے, ہمارا مین ایم یہ تھا کہ ہم وومن ہیلتھ کو اپ گریڈ کریں. دس از آور مین ایم آف برنگنگ میموگرافی. آج کل کا جو لیڈنگ کاز آف کینسر ہے, جو اسپیشلی فیمیلز میں بریسٹ کینسر, کئی عورتیں جو ہیں وہ باہر نہیں آتی ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بہت پرائیویٹ چیز ہے, کسی کو بتانے میں ان کو دقت ہوتی ہے. تو ہم سارے یہاں پہ جو میموگرافی رکھے ہیں اس میں ٹیکنیشین, ڈاکٹرز, دیکھنے والے سارے فیمیلز کو رکھیں گے, ایسا تاکہ وہ آگے اپنے بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کرائیں اور زیادہ سے زیادہ بریسٹ کینسر باہر آئے ان ارلی اسٹیجز, تاکہ ٹریٹمنٹ کرنے میں ایزی ہو. میں ڈاکٹر محمد عبد المعیز, میڈیکل ڈائریکٹر انڈو یو ایس ہاسپٹل. میں I'm very happy to introduce to our viewers that we are introducing the CT scan machine and mammograph machine. CT scan is the basic requirement of the hospital, کیونکہ جب بھی کوئی ٹراما آتا ہے, ہیڈ انجریز سے کوئی پیشنٹ آتے ہیں, پریشان ہو کر آتے ہیں, تو سی ٹی اسکین جو ہے نا بیسک انویسٹیگیشن ہے رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ ہیڈ انجری ہے تو اندر بلیڈ ہے کیا ہے, ویسے ہی کوئی ٹیومرز وغیرہ کچھ ہے, کچھ ہیڈ ایکس وغیرہ کچھ ہے. تو ایکچولی یہ سارے چیزیں انٹروڈیوس کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ٹو گیو دا بیسٹ پاسبل کوالٹی سروس ٹو دا نیڈی پیپل ایٹ دا افورڈیبل پرائز. لائک جیسے ہم اسٹارٹ کیے ہیں لائک سی ٹی اسکین برین, ہمارا پلان ہے کہ ٹو گو ایٹ دا لوئسٹ پاسبل پرائز. 800 روپے سے ہم شروع کر رہے ہیں سی ٹی اسکین برین. اور ایسے ہی لائک ویمن ہیلتھ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا لائک کینسر کے سرجری انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ لیڈنگ کینسر جو ہے بریسٹ کینسر ہے آج کل. تو الحمدللہ ہم یہاں پہ ایک میموگرام کر کے, وہ کینسر اسکریننگ مشین ہے بریسٹ کینسر کے لیے, اور یہ چیز ہم یہ مشین کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی
कोशिश की है कि यहाँ पे फीमेल टेक्नीशियंस रहे, फीमेल रेडियोलॉजिस्ट्स रहें, इसका भी इंतज़ाम किए हैं। और फीमेल एनेस्थीशियोलॉजिस्ट भी है, फीमेल टेक्नीशियंस है, फीमेल रेडियोलॉजिस्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। लाइक जैसा कि 99 रुपीज़ में हम जो है ना ब्रेस्ट स्क्रीनिंग यानी मैमोग्राफी कर रहे हैं, पूरे हैदराबाद में कहीं भी शायद नहीं है इतने लोएस्ट प्राइस में, और बेस्ट पॉसिबल मशीन्स को हम यहाँ पे मुहैया किए हैं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इन मशीनों का एडवांटेज लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब कभी भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक हमारे पास आएँ। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।